بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کی آخری تقسیم ہے لفظ مترادف اور لفظ مرادف۔ اگر یہ سب سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ لفظ ایک ہو معنی بھی ایک ہو، وہ ہم پڑھ چکے، اس کی 3 قسمیں تھیں۔ ایک جزئی جس کو عالم کہتے تھے، کلی متواتر اور کلی مشکک۔ پھر اگر لفظ ایک ہو اور اس کی معانی زیادہ ہو تو وضع ایک ہے یا وضع ایک نہیں ہے۔ اگر وضع ایک ہے، الگ الگ وضع ہے ہر ایک کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں مشترک۔ اور پھر ہم نے کہا کہ اگر لفظ ایک ہو، ایک معنی میں استعمال ہو، ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، پھر دوسرے میں مستعمل ہو، تو جب دوسرے میں مستعمل ہے تو اس میں دوسرے میں مشہور ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر دوسرے میں مشہور ہو گیا اور پہلا متروک ہے تو اس کو منقول کہتے ہیں۔ اگر پہلے دوسرے میں مشہور نہیں ہے اور پہلے میں متروک نہیں ہے، کبھی اس میں مستعمل ہے کبھی اس میں مستعمل ہے، اگر جس کے لیے وضع کی ہے اس میں مستعمل ہے تو وہ حقیقت ہے، اور جس میں استعمال ہو رہا ہے تو اگر اس میں کے لیے استعمال ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ لفظ متعدد ہو اور معنی ایک ہو۔ لفظ متعدد مثلا یہ اسد ہے اور یہ لیس ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ وہ حیوان مفترس۔ غیم ہے اور غیث ہے اور مطر ہے، ان تینوں کا معنی ہے بارش۔ یہ بارش کہتے ہیں، یہ بھی بارش کو اور یہ بھی بارش کو۔ تو یہ لفظ مترادف ہے۔ تو اگر الفاظ زیادہ ہوں اور معانی ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں لفظ مترادف۔ ان کان اللفظ متعدد ہو والمعنی واحد، اور معنی ایک ہو، جس طرح یہ متعدد ہے اور معنی ایک ہے، یسمى مرادفا، تو اس لفظ کو یہ مرادف ہے، یہ مرادف ہے، یہ مرادف ہے اور یہ مرادف ہے، تو اس کو مرادف کہتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ایک ہی معنی پر سوار ہے۔ تو یہی ہے آج کا ہمارا سبق، تھوڑا سا سبق ہے لیکن آخری سبق ہے۔ الفاظ کی بحث، جو لفظ کی بحث ہے اس کی آخری سبق ہے، آخری تقسیم ہے۔ تو اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔